جی میں ہوں امجد اقبال M7 سٹی نیوز سے. جی اس وقت میں تاری روڈ پہ کھڑا ہوں جس پہ وائس چیئرمین شکیل چاولہ صاحب ہمارے الیکٹرک کے حوالے سے بات چیت کریں گے, جس پہ بلوں کے حساب سے اور جو لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تاجروں کو, اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. دیکھیں ابھی موجودہ جو کرنٹ بل ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے اس میں KESC نے ایک اضافی چارج لگا دیا کہ پیک آور چارجز. یہ بتائیں, ان سے پوچھیں کہ بھائی ویسے ہی کراچی تباہی کا شکار ہے, 4.5 مہینے ہماری دکانیں بند رہیں, ہم لوگوں نے اپنے دل اور جان سے لگا کے محنت کر کے گھروں سے اپنا سامان بیچ کے دکانوں کو اپنے کاروبار کو قائم رکھا تاکہ ملک چلتا رہے, ترقی ہوتی رہے. ہمارے ساتھ ظلم کی انتہا یہ دیکھیں کہ KESC نے ہم سے پیک آور چارجز لے رہی ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا وزیر اعظم پاکستان کو نظر نہیں آ رہا کہ کراچی کے لوگ کس طرح محنت کر کے, کس طرح اپنے جانوں پہ کھیل کے جدوجہد کر کے کاروبار کر رہے ہیں؟ کیا کراچی والوں کا یہ حق بنتا ہے کہ کراچی والوں کے ساتھ ظلم کریں, ایکسٹرا چارجز لگائیں؟ وزیر اعظم صاحب کو پورے پاکستان میں تکلیف نظر آتی ہے, ان کو پنجاب میں تکلیف نظر آتی ہے, سندھ میں تکلیف نظر آتی ہے, کراچی والوں کو تکلیف نظر نہیں آتی ان کو. دیکھیں بیٹا, بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ تباہی کا دوسرا نام ہے. اگر آپ نے دوبارہ لاک ڈاؤن کر دیا تو ہم لوگ جو ہمارے پاس جو کچھ بچا کچا موجود تھا ہم نے جمع کر کے اپنے کاروبار کو جاری رکھا تاکہ لوگوں کا روزگار جاری رہے. ہم اگر چاہتے تو دکان کا گھر بیٹھ جاتے, 4-5 گھر سے بیٹھ کے کھاتے رہتے. ہم نے ایسا نہیں کرا, ہم نے پاکستان کے لیے قربانی دی, اپنا جو کچھ جمع پونجی تھی دکانوں میں لا کے لگا دیا, نوکروں کو تنخواہیں دیں, ملازمین کو تنخواہیں دیں, کاریگروں کو پیسے دیتے رہے تاکہ ملک چلتا رہے. اگر دوبارہ لاک ڈاؤن لگا دیا تو اس حکومت کو بدترین احتجاج کا سامنا کرنا پڑے گا. نہیں دیکھیں, یہ تو احمقانہ بات ہے جب آپ کے پاس دنیا میں بہت ساری دوائیں ایسی آ گئی ہیں جو کورونا سے 100% نہیں 90% علاج کر سکتی ہے. جیسے ایک دوائی ہے ریمڈیسیور, وہ اگر آپ لوگوں کو انجیکٹ لگا دیں تو پورے دنیا میں اس کا رزلٹ کامیاب ہے. وہ دوائیاں منگائیں اور لوگوں کو بے روزگار نہ کریں. دوائی جب موجود ہے, احتیاط موجود ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن عقل سے کام لیں. جذبات سے کام لیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, ملک برباد ہو جائے گا. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ سلوک امتیازی ہے. عمران خان صاحب نے بڑے لوگوں کی بات سنی, ان کے لیے بجلی کی ٹیرف میں کمی کری 50% اور 25%. جو ریٹیل کاروبار کرنے والے ہیں ان لوگوں کے ساتھ آپ نے بجائے قیمت کم کرنے کے قیمت میں اضافہ کر دیا, تو یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. ہم یہ نہیں دیں گے. پھر دوسرا ایک بات اور بھی مسئلہ ہو گیا کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس طرح بجلی کے بل ادا کرتے ہیں, اس میں اگر ہم ایک دن بھی لیٹ ہو جائیں تو 9.5% اس پہ سرچارج لگا دیتے ہیں, ایکسٹرا سرچارج کے آپ نے پیسے نہیں دیے لہٰذا پہ 9% ٹیکس لگا دیا. اچھا ستم کی بات یہ دیکھیں, آپ ظلم دیکھیں کہ بجلی کے بل کے اوپر جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے اس پہ اگر آپ قیمت دیکھیں تو 66% بجلی کی قیمت ہے اور 34% گورنمنٹ آف پاکستان کے ٹیکسز ہیں مختلف ناموں سے. آپ پہلے ہم کو برباد کر رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں, اور کتنا لوٹو گے بھائی. اس مارکیٹ لیوش مارکیٹ کا بل ہے, اس کا 7,01,000 روپے کا بل ہے. اگر ڈیوٹ پہ نہیں دیا تو 7,43,000 روپے ہو جائے گا. آپ یہ بتائیں کہ 8% 9% آپ سرچارج لے رہے ہیں, سرچارج کے اوپر بھی آپ GST لگاتے ہیں. یہ بتائیں کہ کون سا قانون ہے کہ لیٹ پیمنٹ کے اوپر آپ GST لینا چاہتے ہیں؟ انصاف کریں. وزیر اعظم صاحب نے سوچا نہیں, تابش گوہر جو پہلے MD رہے اس کے KESC کے, اس کو لا کے اپنا مشیر بنا لیا, تو مشیر آپ کو کیا بتائے گا؟ وہ تو ویسے ہی کراچی کے خلاف ہے. آپ نے کراچی دشمن آدمی کو اپنا مشیر بنا لیا. تو خدا کے واسطے کراچی سے انتقام مت لیں, یا سمجھ لیں اگر کراچی بگڑ گیا تو تم سنبھال نہیں سکتے. وزیر اعظم صاحب ہوش کے ناخن لیں, کراچی کو سے نہ لڑیں کراچی سے. یہ تھے شکیل چاولہ صاحب جنہوں نے ابھی اتنی بتایا کہ وفاق حکومت سے اور وزیر اعظم صاحب سے اپیل کریے کہ خدا کے واسطے کہ ہمارے بلوں کا انتظام کرے, جس پہ لوگوں کو ہمارے کو ورکر کو دینے پہ, سیلری دینے پہ اور سب کچھ دینے پہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے.